کیونکہ عزیزان ہمارے پاس تمہیں اپنے خدا نخواستہ آپ ماشاءاللہ اہل علم اور عمل لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے عمل تو کھوکھلے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، ضعیف ہیں، غلطیاں کوتاہیاں اتنی ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ اہل بیت کا در ہے جو بچا سکتا ہے، وہی قبول کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے بھی خدا نہ خواستہ بھیج دیا تو کوئی دنیا میں آخرت میں جگہ نہیں ہے۔ ہر آدمی انہی دروں سے جڑا ہوا ہے۔ سید بحر العلوم اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عالم برزخ اگر ان کا مقام آپ کو ہمیں پتہ چل جائے، اور دنیا میں بھی اس معنویت کے مقام پر تھے کہ مرزا قاسمی، علامہ طباطبائی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مرزا قاسمی جب عتبات عراق کی زیارتوں پر گئے تو سید بحر العلوم سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے سامنے مناسب نہیں سمجھا، جب کچھ کم ہو گئے تو سوال اس طرح کیا کہ وہ جواب دینا پڑ گیا انہیں۔ کہا کہ یہ آپ جو اس مقامات پر پہنچے ہیں مانوی، اس کی وجہ کیا ہے بتا دیجیے۔ کہتے پوچھا اس طرح، تھوڑے سے اتنے لوگ تھے کہ انہیں بتانا پڑ گیا۔ کہتے میں نجف میں جب دوران طالب علم اپنا درس پڑھتا تھا تو میں نے ہر رات اپنا یہ رکھا ہوا تھا ٹائم ٹیبل کہ میں ہر رات کو مسجد کوفہ میں عبادت کرتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے نجف واپس آ جاتا تھا تاکہ میرے درس کی چھٹی نہ ہو۔ کہتا ایک رات میں جا رہا تھا کوفہ کی طرف تو اچانک سے دل میں مسجد سیلا کا خیال آیا۔ جو لوگ جا چکے ہیں زیارتوں پہ، نہیں جا چکے تو شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، ہم سب کو جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے مولا۔ مسجد سیلا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات ہیں اور مخصوص ہے، امام زمانہ سے مسجد منسوب ہے مسجد سیلا، علماء نے بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ توسلات کی۔ تو کہہ رہا میرا دل کھچا مسجد سیلا کی طرف، لیکن میں نے کہا نہیں میں مسجد کوفہ جاتا ہوں۔ وہیں تھوڑا اور آگے گیا، دل میں عشق کی شدت بڑھتی گئی، جیسے لگ رہا ہے کوئی کھینچ رہا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو دھیان ہٹایا اور کوفہ کی طرف، لیکن اچانک سے دیکھا سامنے ریت کا طوفان آ گیا اور خود بخود مجبور ہو گیا مسجد سیلا کی طرف۔ جیسی مسجد سیلا میں دیکھا تو رات کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، مگر مقام امام زمان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک دعا پڑھ رہا تھا، اور دعا ایسی تھی کہ ان کے الفاظوں نے میرے وجود کو تسخیر کر دیا۔ میں کھچا چلا گیا اس شخص کی طرف، لیکن رات تھی، خوف بھی تھا تھوڑا سا۔ تو اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، سید مہدی بحر العلوم نام تھا، کہا مہدی آگے آؤ۔ میں تھوڑا سا آگے ہوا، پھر رک گیا، پھر کہا مہدی آگے آؤ۔ میں تھوڑا سا رکا، پھر تیسری دفعہ اس شخص نے مجھے کہا، اس نورانی ہستی نے مجھے کہا کہ مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں نیچے جھکا اور اس سید نے مجھے اپنے گلے لگایا۔ کہتا ہے جو کچھ عطا ہوا اس گلے لگنے سے مجھے ملا۔ وقت کا امام تھا، کہاں ہے وہ امام؟ میری دعاؤں میں کہاں ہے؟ کیا سحری میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ تم جو بھی دعا مانگو گے میں مستجاب کروں گا، کیا پہلی دعا میری امام زمانہ ہے یا نہیں؟ آغا پناہیان کہتے ہیں کہ 30 راتوں میں تمہاری کوئی اور صدا نہیں نکلنی چاہیے، صرف یبن الحسن۔ کہاں ہو اے امام؟ کہا رمضان بغیر امام زمانہ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے۔ یا ابا صالح مددی